اداکاری کی فیلڈ دیکھنے میں جتنی پرکشش ہے، حقیقتاً اداکار کے لیے ایک ہال سے نکل کر دوسرے ہال میں اس طرح داخل ہونا کہ وہ حقیقت کا روپ دھار لے نہایت مشکل ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری میں چند ایسے اداکار ہیں جن کی اداکاری کا کرشمہ ہر کردار میں نظر آتا ہے۔ عابد علی ایسے ہی چند فنکاروں میں سے ایک ہیں۔ عابد علی پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ کالج کے زمانے میں ریڈیو سے منسلک رہنے کی وجہ سے آواز کا اتار چڑھاؤ بخوبی جانتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا منفرد ڈائلاگ ڈیلیوری کا انداز بھی ان کی پہچان بنا۔ عابد علی نے 70 اور 80 کے دور میں اپنے کیریئر کی شروعات پی ٹی وی سے کی۔ اندھیرا اجالا، وارث، احساس، پیاس، اڑان جیسے ہٹ ڈرامہ سیریلز کرنے کے بعد عابد علی کا شمار اس وقت کے موسٹ ڈیزائریبل ایکٹر کے طور پر ہونے لگا۔ ریڈیو، سٹیج، ڈرامہ، ٹی وی اور فلم، عابد علی نے ہر فیلڈ میں اپنی اداکاری سے بچوں اور بڑوں میں یکساں مقبولیت حاصل کی۔ 1985 میں فلم آواز اور 1988 میں فلم غریبوں کا بادشاہ جیسی فلموں میں کام کیا اور بے تحاشا شہرت حاصل کی۔ 2003 میں سپر ہٹ ڈرامہ سیریل مہندی سے اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ بچیوں کی شادیاں کر کے گردن نکلا کے کہا کہ لوگ تو ایک شادی سے لے کے نہیں کر سکتے۔ میں نے چاروں بچیاں ایسے اعلیٰ خاندانوں میں بیائی ہیں کہ ساری عمر عیش کریں گی وہ۔ یہ تکبر ہی تو تھا۔ گزرتے وقت کے باوجود لوگوں نے عابد علی کے ہر انداز اور ہر کردار کو بھرپور سراہا ہے۔ آئیے ملتے ہیں عابد علی سے۔ ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا۔ ناظرین، میں نے آپ سے کہا تھا نا کتنا خاص سرپرائز ہے میرا آپ کے لیے۔ ویلکم ٹو دی اسٹوڈیو عابد علی صاحب۔ تھینک یو اینڈ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ آئی تھنک یو آر فینٹاسٹک اینڈ آئی تھنک یو ہیو دی موسٹ بیوٹیفل وائس آئی ایور ہرڈ۔ آپ امیتابھ بچن کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ دس از اے کمپلیمنٹ۔ یہ ویسے یہ بات مجھے جب میں ابھی انڈین فلم کی ڈبنگ کے لیے وہاں گیا تھا تو سنجے تھے ہمارے ساؤنڈ ڈیزائنر۔ ڈبنگ جب میں نے کی تو کہنے لگا آپ ذرا دھیرے دھیرے کیجیے گا بیکاز آئی وانٹ ٹو میک یور وائس بیوٹیفل۔ میں نے کہا چلو جتنا ہو سکتا ہے کرنا۔ کہنے لگے نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، آپ کے پاس کتنا اچھا خزانہ ہے۔ میں نے کہا بچپن میں میری ماں اور میری بہنیں کہتی تھی کم بولا کرو تمہاری آواز پہاڑی کبے جیسی ہے۔ پہاڑی کبے جیسی بالکل نہیں ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتی جاؤں کہ عابد علی صاحب was also the first پاکستانی پرائیویٹ پروڈیوسر۔ ہاں اس میں نادی ہے کہ کچھ ہم مجھ سے پہلے پی ٹی وی کے لیے ایک ڈرامہ بنایا تھا غضنفر علی نے، اور اس کے بعد جب این ٹی ایم آیا تو این ٹی ایم بن گیا شیلف ٹیلی ویژن۔ اٹھائی ٹیپ لگاتے رہے، ڈرتے رہے، سب ڈر رہے تھے۔ نور علی کو بتایا ہوا تھا، اسکرپٹ لکھوائے ہوئے تھے لیکن they were not ready to do۔ وہ پرویز کلیم ہمارے ایک رائٹر ہیں فلم کے، مجھ سے کہنے لگے کہ یار ایک پارٹی ہے 8 فلم بنانا چاہتی ہے، تو ڈائریکٹ کر دے، بنا دے۔ پارٹی کا بجٹ دیکھو، دوست تھے سارے، بجٹ بہت کم تھا۔ میں نے کہا ایسے کرتے ہیں ایک سیریل بنا لیتے ہیں، خریدے گا کون؟ میں نے کہا این ٹی ایم سے بات کرتے ہیں، تو تاجدار سے ملے، بہت اچھے آدمی، کہ تو ہے پیچھے تو پھر بنا لو۔ تو ہم نے دوریاں بنایا ماسٹر آف دا گیم پہ۔ اوہ مائی گاڈ۔ اور وہ تھوڑے تھوڑے سے پیسے تھے، بہت ساری محنت تھی، اور ہم نے آرٹسٹوں کو آدھے آدھے پیسے دیے اور نقصان پہ بیچ دیا۔ کاسٹ واز 70,000 when we sold it for 50,000 per episode with an understanding کہ if it clicks we'll share and we shared۔ لیکن جو ہمارا ایگزیکٹو پروڈیوسر تھا، میجر تھا، اس نے پیسے شیئر نہیں کی کسی سے بھی، کھا گیا سارے۔ تو ساری کاسٹ واس بھی ناراض ہو گئی۔ دین ہی واز بینڈ ٹو پروڈیوس اینی تھنگ ایلس۔ ہم لگے رہے اس کے بعد۔ اچھا 1969 میں جب آپ کالج میں تھے تو عطا شاہد صاحب کو آپ کی آواز بہت پسند آئی، اور آپ جب یہ آپ ریڈیو میں آپ نے اپنے پہلے قدم رکھی شاید اس وقت، اینڈ دین پوری قوم کو ہی آپ کی آواز بھا گئی۔ عطا اصل میں 69 مجھے کالج میں داخل کرانے گئے تھے، ہمارے انکل تھے، انہوں نے کہا، وہ پروڈیوسر تھے تب ریڈیو پہ۔ تو رستے میں جب بات چیت ہوئی کہنے لگے یار تم ریڈیو پہ کرو، تمہاری آواز بہت اچھی ہے۔ آئی تھاٹ کہ بھی میرے گھر والوں سے مل گئے، میرا مذاق اڑا رہے، بٹ ہی واز سیریس اینڈ ہی کالڈ می۔ جمیل ملک مرحوم تھے تب، انہوں نے آڈیشن لیا، اور پھر وہاں اتنے لوگ تھے گروم کرنے والے، بہت سیکھا، بہت لوگوں نے سکھایا، میں کبھی ان کا احسان نہیں بھول سکتا۔ ان میں علی حسن تھے، جمیل ملک تھے، اصغر انجم تھے، افسر بہزاد تھے، پھر اشفاق صاحب، قمر علی عباسی۔ اس وقت میری خوش نصیبی تھی کہ کوئٹہ اسٹیشن پہ اتنے اچھے اچھے لوگ آئے،
اور انہوں نے ایسا میرا لہجہ اتنا اچھا نہیں تھا, میرا تلفظ اتنا اچھا نہیں تھا. تو آپ تو پیدا بھی کوئٹہ میں ہوئے ہیں. جی, وہ کوئٹہ کے سلینگ کا, اس ایکسنٹ کا بہت. نو یہ سیٹلرز ہے. اچھا. لیکن پیدائش وہیں کی ہے, کلچر وہی ہے. آپ بلوچی بول لیتے ہیں؟ بلوچی بول لیتا ہوں, پشتو بول لیتا ہوں. کیا بات ہے. اچھا, آپ کا ڈرامہ سیریل سمندر بہت مشہور, ون آف دا موسٹ فیمس ونز واز سمندر. آپ کتنے بے انتہا سیریلز میں سے. اینڈ لیکن اس کا میں خاص طور پہ نام اس لیے لے رہی ہوں ناظرین کیونکہ 4 انڈین فلمز بھی بنی ہیں اس کے اوپر, انکلوڈنگ ون وچ اسٹار دلیپ کمار. اور آپ نے کہا ہوا ہے اپنے کسی سیریل میں کہ جو احمد کمال the character you played in سمندر, کہ یہ آپ کے all the characters you've ever played یہ آپ کے فیوریٹ کرداروں میں سے ایک ہے. کیوں یہ فیوریٹ؟ میرے اصل میں فیض صاحب کی اس بات کا بہت قائل ہوں کہ شاعر صرف شعر کہتا ہے, اچھا برا آڈینس بناتی ہے جو ان کو اچھا لگے. تو یہ ڈرامہ اس لیے سگنیفیکنس رکھتا ہے کہ اپنے دور کے سب سے بڑے لیجنڈ ہمارے اس دنیا کی, اس پارٹ آف دا ورلڈ, دلیپ کمار صاحب نے یہ رول کیا. اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ انٹرویو میں فاصلہ یا رابطہ کوئی رسالہ تھا کہ آپ کو پتا تھا کہ جیسے پاکستانی اس کی کاپی ہے, انہوں نے کہا کاپی کہہ لیں یا انسپریشن کہہ لیں, بہرحال مجھے پتا تھا. اینڈ آئی سو دا ٹیپس آف دس ڈرامہ بفور, ڈیورنگ اینڈ آفٹر دا ریلیز آف فلم. انہوں نے کہا ہاؤ ڈیڈ یو لائک, اس نے کہا آئی اسٹل تھنک دیٹ دس ڈرامہ واز مچ بیٹر دین آر فلم اینڈ دیٹ پرفارمر آئی کوڈ ناٹ پرفارم ایون 10% آف دیٹ ایکٹر. میں رو پڑا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے آدمی, اور اتنا بڑا آدمی ہی یہ بات کہہ سکتا ہے, ورنہ ہم تو بڑے کنجوس ہوتے ہیں. ایس ایم ایس دھڑا دھڑ آ رہے ہیں. عائشہ جھنگ سے کہتی ہیں مہندی میں عابد علی کا کردار ہر بیٹی کے باپ کے لیے مثالی تھا. دوسرا, آسمان میں عابد علی نے ثابت کر دیا کہ وہ ایٹ اے ٹائم ایک بے مثال ایکٹر, ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں. دانش کہتے ہیں پنڈی سے. فضا کہتی ہیں فیصلہ آباد سے عابد علی میرے فیوریٹ ایکٹر ہیں, ان کے ڈراموں میں ریالٹی نظر آتی ہے, دیٹس بیکاز ہی فرام لاہور. اینڈ عابد علی کا ڈرامہ وارث پاکستان کے بہترین ڈراموں میں سے ایک ہے. جب یہ ڈرامہ لگا تھا سڑکیں خالی ہو جاتی تھیں. اشر کہتے ہیں اکاڑا سے. شاہد کہتے ہیں کوئٹہ سے میری عابد علی سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ دوبارہ تھیٹر میں آئیں اور ہمارے تھیٹر کا معیار ذرا بہتر کریں. آئیں گے کبھی تھیٹر میں؟ ہاں, آیا بھی جا سکتا ہے, اس میں کرتے ہیں ایک پلے کرتے ہیں. علی صاحب I'll do one with you. ہاں, کیا جا سکتا ہے. اچھا تھیٹر ہونا چاہیے, یہی ہم بہت لائک کریں اس تھیٹر. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, کال بھی سن. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟ زاہد مقبول بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی زاہد مقبول صاحب, کیا آپ پوچھنا چاہیں گے آپ عابد علی صاحب سے؟ پوچھنا تو کچھ نہیں, میں نے بس تعریف کرنی ہے ان کی ساتھی تھوڑی سی. جی کیجئے, کھول کے کیجئے. یہ جب سے میں نے حسن والا ان کو دیکھا اور اداکاری کرتے ہوئے یہ دن بہ دن بہتر سے بہترین کرتے جا رہے ہیں, یہ کمال کرتے جا رہے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. تو ایک چھوٹا سا لفظ کہوں گا یہ کہ یہ اداکاروں کے ایٹم بم ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے زاہد صاحب آپ کی. ابھی امریکہ مجھ سے بھی نہ ڈر جائے کہ یہ احساسِ خطرے میں. ڈر جائے اچھی بات ہے, ڈرنا چاہیے سر. اور کیا, پاکستانی کتنے پاورفل ہیں. ایبسلیوٹلی, ایبسلیوٹلی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اینڈ تھینک یو. اچھا, آپ نے کہا ہے عابد علی صاحب, ایک انٹرویو میں پڑھی تھی when asked about your personal aspects, آپ نے کہا کہ اگر آپ اچھے پروفیشنل بننا چاہتے ہیں تو اچھا شوہر بننا, اچھا والد بننا, it's difficult because you have to sacrifice somewhere. And do you feel that it was worth it at the end? کیونکہ professionally تو you made it. I mean you were, آپ سے بڑا success ہمارے اسٹوری میں کوئی ہے ہی نہیں. اینڈ ان ٹیلی ویژن, ان تھیٹر, ان فلم, ان پروڈکشن, ان ڈائریکٹر, آل راؤنڈر ماشاء اللہ سے. دادی آپ کو تو جانتی ہیں, ناظرین بہت سے نہیں جانتے. Can I ask you, can I make a request to you? کیونکہ I want to hear you کھل کے. Can I ask you to wait بریک کے بعد؟ بریک پہ واپس آ کے جواب سنیں گے.